جی السلام علیکم، میں ہوں کامران صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ایس ورلڈ۔ آج جو میرے شو کے مہمان ہیں ماشاءاللہ سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بڑے ایکٹر ہیں ماشاءاللہ، کریکٹر ایکٹنگ کرتے ہیں اور نام ہے ان کا ملک رضا۔ سو ان سے بات کرتے ہیں، آئیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام کامی بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جی، ٹھیک ٹھاک بالکل۔ آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر۔ اچھا، عام زندگی سے یہ جو خاص زندگی ہے ہماری شوبز والی، اس طرف کیسے آنا ہوا؟ حادثاتی طور پہ دور سا کاروباری سا آدمی ہوں، جو کرنا چاہتا تھا آج بھی کر رہا ہوں۔ آپ میرے آفس میں موجود ہیں، باہر شاپ ہے، وہی کر رہے ہیں جو کرتے آ رہے ہیں۔ بس اللہ پاک نے ایک اور روزی کا ذریعہ دے دیا، جو اس نے اندر رکھا تھا اس کو نکالنے کا موقع دے دیا۔ اور بس مطلب میں بالکل وہی ہے نا، جیسے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو چیک کرتے ہیں ٹیلیسکوپ ہوتا ہے، اب وہ ٹانگ کے گھومیں کہ میں ڈاکٹر ہوں تو زیب نہیں دیتا نا۔ کوئی انجینئر ہے تو اپنے انسٹرومنٹ لے کے، یا میکینک ہے تو پانا پکڑ لے، وہ جو کام کی جگہ ہے وہیں رکھے۔ تو میں بھی وہی، بس جب ہم سیٹ پہ ہوتے ہیں تو ایکٹر ہیں، باقی جیسے آپ ویسے میں۔ وجہ شہرت جو ہے وہ کون سا پلے بنا ہے، کون سا کریکٹر؟ ماشاءاللہ سے بھرمار بے شمار کریکٹر کیے ہیں آپ نے، اور ہر کریکٹر سے الگ ماشاءاللہ سے۔ تو وہ جو پہلا چانس تھا، ایک تو وہ بتا دیں جب انڈسٹری میں آپ آئے، اور وہ کریکٹر بتا دیں جس کریکٹر سے آپ محبت کرتے ہیں اپنی۔ محبت تو میں اپنے ہر کریکٹر سے کرتا ہوں بھائی، اس طرح جیسے ماں اپنے ہر بچے سے کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ پوچھیں گے کہ اچھا کون سا تھا تو میں یہ بھی نہیں بول پاؤں گا۔ آپ پوچھیں گے کمی تو میں بولوں گا سب میں۔ اور چانس کیسے بنا، میرے بہت اچھے دوست ہیں فرحان، اور وہ انڈسٹری میں پہلے سے تھے، میرا کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ جاوید فاضل صاحب کو اسسٹ کر چکے ہیں۔ انہوں نے ایک دو دفعہ کہا، میں نے کہا یار میں کاروباری آدمی ہوں۔ اتفاق یہ ہوا کہ میری ایک عادت ہے، میں گاڑی کسی کو نہیں دیتا۔ اس کو ایک بار جانا تھا اسٹوڈیو، میں نے ساتھ بیٹھا ہے، میں نے کہا آ جائیں چلتے ہیں۔ گئے، وہاں شوٹ ہو رہی تھی، اندر میں باہر بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں ہی۔ اس نے کہا آئیں دیکھ تو لیں۔ اندر گئے، شوٹ چل رہی ہے، شوٹ رکی ہوئی تھی، عبداللہ بادی کی ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ ایک منسٹر کے پیچھے ایک گینگسٹر ٹائپ آدمی چاہیے تھا، ویسے ہی گونڈا ٹائپ آدمی، ظاہر ہے 14 سال پیچھے چلے جائیں، مونچھیں، تھوڑی جوانی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا یہ ایکٹنگ کرے گا؟ اس نے بولا نہیں۔ تو بس وہ ہونا تھا، اس لمحے میں ہو گیا وہ ماشاءاللہ۔ پھر اللہ کا شکر، اس میں تھوڑا انہوں نے کام بڑھا دیا۔ جب اللہ روزی لکھتا ہے تو کچھ نہیں رک سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ٹیلی فلم ہوئی، پھر میرا ایک پلے محمود آباد کی ملکہیں، میرے استاد نین منیار، میرے پیچھے بھی کوئی کام نہیں تھا جو کیا، وہ آن ایئر بھی نہیں ہوا، اور انہوں نے اس میں مجھے لیڈ پہ لے لیا، اور اللہ کی رحمت اس کے بعد سے اب تک پھر کوشش کرتا آ رہا ہوں۔ حادثاتی طور پہ ہوا جو ہوا، جب اللہ روزی لکھتا ہے نا تو بس ہو جاتا ہے سب۔ حالیہ میں آپ کی مدر کی ڈیتھ ہوئی، بڑا افسوس ہوا سن کے۔ سو مجھے بتائیں، ماں کے بغیر زندگی گزارنا، میری بھی ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ سو کیسے حالات پائے ماں کے جانے کے بعد؟ کیا پایا معاشرے کو، بہن بھائی، رشتہ دار؟ ماں کے مرنے کے بعد ایٹیٹیوڈ سب کے چینج ہو جاتے ہیں، ریئیکشنز چینج ہو جاتے ہیں۔ صرف جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ نہیں ہے، باقی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ احساس مجھے کبھی زندگی میں نہ ہو۔ مجھے آج تک فیل نہیں ہوا کہ میری ماں نہیں ہے، میری ماں ہے۔ اور یہ میں اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تو عمران اشرف نے جب افسوس کے لیے آیا تھا نا، ایک بڑی خوبصورت جملہ اس نے کہا، کہتا ہے اگر آپ نے ماں باپ کی دعائیں لی ہوئی ہیں نا تو وہ دعاؤں کی صورت میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور وہ فیل کر رہا ہوں سر، میں وہ خوش نصیب آدمی ہوں جس کو آخری سانس تک، میری مسز کے ہاتھ میں ان کی آخری سانس تھی، اور آخری سانس تک وہ ہمیں دعا دیتی بھی گئی ہیں۔ اور ابو سے اگر آپ کی ملاقات ہو اور میرا ذکر کریں تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی، اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی سر۔ تو ماشاءاللہ وہ آپ نے کوشچن کیا تو آپ کو میرے چہرے پہ ایکسپریشن بھی چینج، اتنا کوئی ایڈا کوئی بڑا ایکٹر نہیں ہے، لیکن سیریسلی اللہ کا شکر ماشاءاللہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جدوں ماں نہیں ہوندی تے پھر زمانے دی اکھ دا پتہ چلدا ہے۔
یہ ایک محاورہ ہے, ایک جملہ ہے, میں وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو چینجز ہوتی ہیں. اگر آپ نے نافرمانی کی ہوئی ہے تو پھر تو دنیا ہی بدل جاتی ہے نا آپ کی. پھر آپ پہلے تو گلٹ میں رہتے ہیں, پچھتاوے میں رہتے ہیں کہ کاش ہوتے تو ہم یہ کر لیتے, کاش ہوتے تو وہ کر لیتے. تو اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا شکر. میں کہتا ہوں میں بہت خوش نصیب آدمی ہوں سر. میں اپنے منہ سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں, میری والدہ جا چکی ہیں اور اللہ ان کا سایہ دعاؤں کی صورتوں میں ہمارے سروں پہ ہمیشہ رکھے. یہ میری دعا میں بھی ہوتا ہے. میری والدہ نا ایک جملہ کہا کرتی تھیں میرے پورے خاندان میں سب کو. میرا چھوٹا بھائی بہت فرما بردار ہے, امی کی ہر وقت خدمت, ہر وقت خدمت. جب میری والدہ ہاسپٹلائز تھیں 2.5 مہینے تو وہ گاڑی میں ہی رات کو رہتا تھا, دن بھر خدمت. جی دن بھر خدمت, آئی سی یو میں تھیں, وہ رات کو بھی گاڑی میں سیٹ پہ ہی نا بیٹھا رہتا, اتنی خدمت. لیکن وہ میری والدہ بولتی تھی میرے اس بیٹے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں نے اس کو زندگی میں جب کوئی کام بولا ہے نا, یہ کام نہیں کرتا لیکن اس نے نہ نہیں بولا. کیا بات. میری والدہ نے جو مجھے بولا نا, میں نہیں بولا جی امی ہو جائے گا انشاءاللہ. ان کو بھی پتہ تھا نہیں ہونا اور مجھے بھی پتہ تھا میں نے نہیں کرنا. نہ نہیں کیا آپ نے. نہیں سر. اور وہ اس کے صدقے وہ جو مجھے دعائیں دیتی تھی نا, کیونکہ نہ سر ماں باپ کو نہ, تو ان کو جو ہے نا یہ چیز میری, تو بس وہ اللہ پاک ماشاء اللہ. سر آپ کا جو لاسٹ ڈرامہ آن ایئر ہے, ابھی جو ڈرامہ آن ایئر چل, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جھوک سرکار. سر بہت خوبصورت, مزہ آ گیا. مطلب مزہ ایسے کہ ٹیم اچھی, کریکٹر جو ہے نا وہ ماشاءاللہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ, اور جو نہیں دیکھ رہے وہ ضرور دیکھیں. سب کوشش کرتے ہیں, ہم نے بھی کی, اور اللہ پاک رزلٹ دیتا ہے ماشاءاللہ. سیفی بھائی کا بہت ہاتھ ہے. سیفی بھائی نے بڑا روکا مجھے. ایسا سچو جس کو ڈی ایس پی بننے کا شوق ہے, یا کیا کچھ بریف کریں تھوڑا سا, کیا ہے کریکٹر, کیا ہے؟ کیونکہ 16-17 شیڈز کیے ہیں ماشاءاللہ سے, آپ نے اس کو نبھایا ہے بھرپور. وہ اللہ نے کروایا ہے, اور باقی پھر میں اپنی بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ آدمی لگا ہوا تھا کرنے میں, کوشش تو رہتی ہے نا. پھر اس میں سیفی بھائی نے بہت چیزیں بتائیں, وہ کی. بلکہ ایون میں آپ کو بتاؤں جو ہمارا آرٹ ڈائریکٹر تھا اس نے ایک جملہ بتایا مجھے, اس میں نے وہ ایک چھوٹا سا جملہ بار بار بولنے کی کوشش کی ہے. کوئی بھی خبر آتی ہے اچھی ہے بری, بولتا او قہر پوی, مطلب عذاب نازل ہو. تو وہ وہاں اس بیڈ قہر پہوی, ہاں قہر پوی. تو اب دیکھیں نا, تو یہ سب ملتی ہیں نا چیزیں. آپ چائے بھی بنائیں گے تو صرف دودھ سے نہیں بنے گی, پانی سے. اٹس اے ٹیم ورک. بہت مزہ آیا, خوبصورت شیڈ. اس کو ڈی ایس پی بننے کا شوق ہے, وڈیروں کا چمچہ ہے, غریبوں کا دشمن ہے, اور ایک نمبر کا حرام خور آدمی ہے, معافی چاہتا ہوں. اور مجھے بہت مزہ آیا. مطلب ایک کریکٹر کو جینا نا, مطلب ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور بڑا پرابلم ہے, جب ہمیں مزہ نہیں آتا نا جس دن کام میں, اس دن بھی نیند نہیں آتی, اور جس دن دل کا کام کر لیں اس دن بھی نیند نہیں آتی. یہ بڑا عجیب سا کچھ ہے. تو سر میں تو یقین مانے, مطلب اس کریکٹر میں میری نیندیں جو ہے نا نہیں ہو پا رہی تھی پوری. سر بہت مزہ آ رہا تھا سر, بہت. پھر ٹیم اتنی اچھی تھی, میرے ساتھ کے لوگ بڑے اچھے تھے. میرا پہلا کام تھا فرحان بھائی کے ساتھ. مجھے لگا ہیرو ہے بھائی, ہیرو رہے گا, لیکن یار وہ اتنا بڑا انسان میں پایا سیٹ پہ. پھر میری خوش نصیبی, مجھے بڑے اچھے لوگ ملتے ہیں. اور پھر آپ کے ساتھ جب ماشاءاللہ اس طرح کے لوگ ہوں نا, تو ویسے ہی آپ جی لیتے ہیں. اور پھر آپ کو کچھ کرنے کو اچھا مل جائے تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے سر. میرا فیوریٹ جو پلے ہے, میں آپ کا بڑا فین بنا اس پلے سے, جگنو ہم ٹی وی کا جگنو. اور یہ کیا ہم ٹی وی کا ہی ڈرامہ کرتے ہیں آپ؟ میں نے اور چینلس نہیں دیکھے, کیونکہ ہم ٹی وی جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے, یا اس کے ڈائریکٹر سے زیادہ دوستی ہیں آپ کی, کیا کوئی وجہ ہے؟ مطلب ہم ٹی وی کے لیے بہت زیادہ کام کرتے ہیں آپ. سر یہ میں اس کا جواب کیسے دوں. جیو پہ سب سے زیادہ چل رہے تھے, پھر ایئر وائی کے کیے, تو ہم ٹی وی والوں کو لگتا ہے کہ یہ کام کر لے گا, وہ بلا لیتے ہیں, میں جا کے کر لیتا ہوں سر. اور جہاں تک بات رہی جگنو کی, اس کریکٹر کو بنایا فاروق ارین نے. سر مائی فیوریٹ ڈائریکٹر. سر میرا فیوریٹ انسان. فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ڈائریکٹر بڑا ہے یا انسان بڑا ہے. فاروق دادا ہے نا, پھر دادا ایسے تو نہیں کہتے.
اور جو دادا نے ہمیں کہا کوشش کی ہم نے اس پہ. گیٹ اپ پہ فیاض تھا میک اپ آرٹسٹ, اور اس ٹائم میں پیچھے چلے جائیں آج سے 10 سال پہلے ایک 75 ایئر اولڈ. اسی میں ایک کویشچن ہے کہ آپ ابھی اس 70 سال سے بہت کم ہے, مطلب آدھے ہوں گے یا آدھے سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے. 70 سال کا کریکٹر نبھانا آسان بات نہیں ہے, اور جس خوبصورتی سے آپ نے نبھایا ہے ماشاءاللہ سے. سر وہ اللہ کا کرم ہے. میں یہ کہتا ہوں انسان صرف نیت صاف رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے, وہ اللہ کروا دیتا ہے. اب میں بولوں میں نے کر لیا تو نہیں سر, وہ سب میری جستجو, فاروق کی کریشن, رائٹر کا لکھا ہوا, فیاض کا گیٹ اپ. وہ ایکسپیرینس کیسے انسان لیتا ہے کہ وہ مطلب ایج اس کی 35 سال ہے یا 40 سال ہے اور وہ 70 سال کا کریکٹر, اور اس طرح نبھانا, وہ یہ ہلنا آپ کا, اور وہ ہاتھوں سے وہ ساری جو باڈی لینگویج تھی ماشاءاللہ آپ کی, یہ کوئی بزرگوں میں رہے اس ٹائم میں, آپ سیکھا کیا, کس طرح ہوا یہ؟ سر یہ تو دیکھیں جب ہمیں کوئی کام ملتا ہے تو ہماری تو کوشش بھی یہی ہوتی ہے نا کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں ہم اس کو دیکھیں. جس طرح میں ایک کریکٹر میں نے کیا تھا وی آر فیملی, اس میں فرسٹ ٹائم مجھے احسان علی زیدی نے کسائی کا کریکٹر کروایا تھا. اب کسائی میں موسٹلی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آواز بھاری کر دیتے ہیں کہ مطلب اب سمجھ نہیں آ رہی تجھے, تو کسائی ہو گیا. اب میں کسائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, دن میں شوٹ کرتا تھا, رات میں یہاں چاندنی سینما کے پاس میرے کوئی دوست ہیں ان کے جاننے والے ہیں, وہ کسائی ہیں, میں ان کے پاس بیٹھتا تھا, ایک کاپی پینسل پکڑ لی, پھر ان کی ٹپیکل ایک لینگویج ہوتی ہے ہر ایک فیلڈ میں, ہر اس میں جیسے کسی کا تکیہ کلام ہوتا ہے, تو اس کے لیے میں نے ان سے ان کی زبان سیکھنے کی کوشش کی. جس طرح آپ جاتے ہیں نا آپ, تو کہتا ہے جاننے والا ہے, ملاوٹ نہیں کرنا یا اس کا خیال رکھنا. ان کا ایک اسٹائل تھا بڑا خوبصورت, ابے جاننے والا بٹلی میں رواج دھسر دیو اس کے,